مجھے کن فیکون کے لفظ سے عشق ہے، زندگی میں ساری باتیں ہی اس پر آ کر رک جاتی ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہیں۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کوئی بات نہیں، اللہ ساتھ ہے نا۔ جن کا دل بھر جاتا ہے ان کا بات کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ بنا آواز کے رونا بڑا دردناک ہوتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، مگر سکھا بہت کچھ جاتا ہے، اور یہ انسان کو وہ سبق دے جاتا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ ہم اتنے فکر مند ہیں کہ دیواروں کے کان ہیں، ہم بھول گئے کہ فرشتوں کے پاس قلم بھی ہے۔ الفاظ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب مرد کا نکاح من پسند عورت سے ہوتا ہے تو وہ اسے جنت کی حوروں سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھ، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ محبت ایسے شخص سے کرو جو تمہیں ایسے دیکھے جیسے اس کے لیے تم دنیا کے آخری انسان ہو۔ سچا دوست صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتا ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ مولا علی فرماتے ہیں، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے، درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لے کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کی قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ دنیا کا سب سے گھٹیا کھیل پتہ کون سا ہے؟ لوگوں کے خلوص سے کھیلنا۔ کچھ لوگ معیاری زندگی بلند کرنے کے چکر میں معیاری انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کس درد سے گزر رہا ہے۔ برا وقت گزر جاتا ہے لیکن منافقوں اور خود غرضوں کے چہرے اور رویے مرتے دم تک یاد رہتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا
جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ دعا کا پورا ہونا، مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ٹوٹے دلوں کے لیے وہ کہتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ اذان کی آواز۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ اپنی سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جب بول نہ سکو تو رو لیا کرو۔